نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، آپس میں ہم سب بھائی بھائی ہیں ایمان کی حیثیت سے، انما المؤمنون اخوہ، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ان سنتوں پر عمل کریں اور ان سنتوں کی عادت ڈالیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں بتا کر گئے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے کم سے کم 5 حقوق ہیں۔ حقوق تو الگ الگ اعتبار سے بہت سارے ہیں، لیکن جو روز مرہ میں پیش آتے رہتے ہیں، نمبر 1 سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ ہم خود بھی سلام میں پہل کریں تاکہ ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ ملیں، اور اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں۔ سلام کرے، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2 اپنا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کو دیکھنے جانا، کتنی بڑی فضیلت ہے سلام کرنے کی بھی، سلام کے جواب دینے کی بھی، اور مریض کی عیادت کرنے کی تو اتنی بڑی فضیلت فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ عیادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ہماری پہچان والا، ہمارا پڑوسی، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو دیکھنے جائیں، وہ بیمار ہے گھر پر جائیں، ہاسپٹل جائیں، جہاں بھی ہو سکے اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کے لیے کچھ فروٹس لے کر جائیں۔ اگر وہ کوئی بھی چیز اس کے پرہیز کی نہیں ہے تو آپ وہ معلوم کر لیں ہدیے کے طور پر۔ عام طور سے زیادہ تر فروٹ کھانے میں آتے ہیں تو فروٹ لے جائیں، کوئی بھی ایسی چیز جسے وہ مریض کھا سکے، اور اگر نہیں بھی جائیں تو ایک ایمانی حیثیت سے جو ہے ہم اسے دیکھنے جائیں، اس کی عیادت کرنے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص صبح کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے کے ساتھ جائیں، اس کے جنازے کے ساتھ چلیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں، اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کریں۔ آپ کو کوئی بھی دعوت دے، ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت ہے نا، کوئی بھی ایسی دعوت ہو جو خوشی سے وہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس دعوت کو قبول کریں۔ اور ضروری نہیں کہ کھانے کی دعوت ہو، کھانے کے علاوہ اور بھی کوئی بھی دین کی مجلس کی دعوت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو قبول کریں، اسے مانیں۔ یہ حق ہے مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر۔ اور 5واں یہ کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں، اور جتنے لوگ اس کو سنیں الحمدللہ کو، انہیں چاہیے، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں۔ چھینکنے والے پر لازم ہے کہ الحمدللہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شکل بدل دی، لیکن شکل بدلتے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو صحیح کر دیا۔ ذرا سی چھینک آتی ہے انسان کا پورا چہرہ بدل جاتا ہے، خوبصورت چہرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا سی چھینک پر پورا چہرہ بدل گیا۔ لیکن ہم نے اللہ کی تعریف کری، الحمدللہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری شکل کو ذرا سی بگڑ گئی تھی فوراً ٹھیک کر دیا۔ کہ میرا رب تو سب سے بڑی قدرت والا ہے، جس نے مجھے وجود بخشا، جس نے مجھے بنایا، پیدا کرا، الحمدللہ صحیح سالم، تندرست و توانا، سب کچھ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اچھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو دوسرے کے اوپر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہیں، پھر چیخنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہیں۔ یہ آداب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو منہ نہ چھوڑائیں، جو بھی آپ کے گھر میں ہو، ایک کھجوری کیوں نہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ کے اخلاق تھے، اور آپ تو اخلاق کے اعلیٰ بلند مقام پر ہیں، جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، انک لعلی خلق عظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت وسیع اخلاق تھے۔ صحابہ کرام کا اخلاق، صحابہ کرام کا ایثار، اللہ اکبر، کہ خود بھوکے سو رہے ہیں اور اپنے دوسرے ساتھی کو کھلا رہے ہیں۔ صحابہ ایسا عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے اندر قرآن کی آیات اتار دیا کرتے تھے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو رضا کے پروانی نہیں سنائے، ان کے اعمال دیکھے۔ میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان نہیں لیا، بلکہ ان کے دلوں کو مانچ کر دیکھ لیا کہ صحابہ کیسے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، کہ جو گھر میں ہو کوئی مہمان آ جائے، ہم سے کوئی ملاقات کرنے آئے، ہم اسے اچھے سے ملیں، خدہ پیشانی سے ملیں، تواضع کے ساتھ ملیں، خوش دلی کے ساتھ ملیں، دل کے ساتھ ملیں، اوپری نہیں، دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے، سبحان اللہ۔ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیتے ہیں، جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کرنا۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو عاجز بن جاتا ہے، انکساری اپنے اندر لے آتا ہے اور اپنے یعنی بھائیوں کے سامنے چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں بہت بلند ہو جاتا ہے، اللہ اس کے درجوں کو بہت بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے صرف، کہ اس سے ہمارے بھائی خوش ہو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا نیچے اتر جائیں۔ یہ نہیں کہ نہیں بھیا اپنے اندر اکڑ اور حسد و تکبر، نہیں کہ میں بس کسی کی نہیں سننا، اپنے ہی مانوں گا بس۔ اکڑ تو شیطان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، عقل سلیم دی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا اکرام کریں، خوش دلی کے ساتھ رہیں، آپس میں محبت الفتوں کے ساتھ رہیں، اور رشتے ناتوں کو جوڑ کر چلیں، توڑنے کی کوشش نہ کریں، اور جو شر فتنے فساد پھیلاتے ہیں وہ باز آ جائیں، اللہ کی سخت پکڑ ہوگی۔ ایسے لوگوں کو سمجھائیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، کوشش یہی کریں کہ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، کوئی پریشان ہے کسی بھی لائن سے اس کی مدد کریں، جو اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی یا مال دیا، اور مال کے ذریعے سے، طاقت کے زور پر، کچھ بھی جو بھی بن سکتا ہے کہ اس سے اس کی مدد ہو جائے سامنے والے کی، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا اکرام کریں، اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے سے اور اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ گناہوں کے کاموں میں تعاون نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں تعاون ہے، نیکی کے کاموں کے اندر تعاون ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ہدیہ دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ تمہیں دینے کے لیے پھولدار خوشبو کیوں نہ ہو، خوشبودار پھول ہی کیوں نہ ہو، کیوں سب سے کم قیمت کا ہوتا ہے، اس کو خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی۔ کوئی تمہیں دودھ پیش کرے اسے منع نہ کرو، اس کو لے لو ہدیے کے اندر۔ کوئی تمہیں خوشبو دے یعنی عطر دے، اس کو منع نہ کرو۔ کوئی تکیہ دے، اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے، سنت ہے اللہ کے نبی۔ آپ نے ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا، کوئی یہ ہدیے میں دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم منع نہ کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عطر میں کوئی انہیں الرجی ہوتی ہے یا ان کے مطلب کی خوشبو نہیں ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں لے کے ذرا سا ٹچ کر لیں، بہت سارا نہ لگائے، ٹک کے سنت ادا ہو جائے، سنت ادا ہو جائے، یعنی منع نہ کریں۔ اور اگر سامنے والے بہت زیادہ، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکتے ہو سامنے والوں کو یعنی کوئی رنج اور افسوس بھی نہ ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تھوڑا سا مجھے الرجی۔ لیکن جتنا ہم سنتوں کے قریب ہوں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اتنا اللہ کے نزدیک بھی ہم جو ہے سب سے محبوب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔